ہماری شاندار تاریخ۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں، باغات اور کھیتی کی ترقی میں مسلم حکمرانوں کا کردار۔ اس میں آج ہم صرف دو چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ ایک تو یوکیلپٹس، آپ جو اخبار پڑھتے ہیں اس کے کاغذ یوکیلپٹس یعنی نیل گیری سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح جو کتاب آپ پڑھتے ہیں شاید اس کے کاغذ بھی یوکیلپٹس سے بنے ہوئے ہوں۔ تو یہ 250 سال پہلے ہندوستان یوکیلپٹس کے نام سے بالکل ناواقف تھا۔ تو سب سے پہلے اس ملک کے اندر نیل گیری کو لانے والا کون؟ اچھا، اس سوال کو رکھ کر ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ترغیب دی گئی ہے درخت لگانے کی، کھیتی کرنے کی۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے پھر اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، دان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ وہ تو اپنی روزی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ تو درخت لگانے کی ترغیب ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پالنے کی بھی ترغیب دی۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک مستقل چیپٹر ہے، باب اتخاذ الماشیہ، یعنی جانور پالنے کا بیان۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام کو آپ نے مرغیاں پالنے کی ترغیب دی اور اونٹ پالنے کی ترغیب دی۔ تو حلال روزی حاصل کرنا اور یہ ایگریکلچر کے ساتھ اور اسی طرح یہ جانور پالنے کے ساتھ جڑے رہنا، یہ تو دین اسلام میں ایک ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے مسلمان بادشاہوں نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی۔ دہلی کے اندر راشٹرپتی بھون بنا ہوا ہے، اس میں مغل گارڈن ہے۔ یہ ہندوستان کا بلکہ پوری دنیا کے مشہور باغات میں سے۔ اس کا نام مغل گارڈن کیوں رکھا؟ حالانکہ اس کو تو سر ایڈون لیوٹینس نے بنوایا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی۔ جب یہ مغل گارڈن بنانا تھا اس سے پہلے باغات کا جائزہ لیا گیا، سروے کیا گیا، کیونکہ مغلوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے شاندار باغات بنائے۔ شری نگر کا نشاط باغ اور شالیمار باغ، اسی طرح تاج محل کا باغ، اور اسی طرح تاج محل سے دور ایک آیا ہوا ہے آرام باغ۔ یہ آرام باغ بادشاہ بابر نے بنوایا تھا۔ اب چونکہ اس کے اندر بادشاہ اکبر نے ایک ہفتے تک آرام کیا تھا، اس لیے اس کا نام ہو گیا آرام باغ۔ اب اسے رام باغ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے شاندار باغات، یورپ کے اندر تو ایسے باغ تھے ہی نہیں۔ تو جب یہ لوگ یہاں آئے تو حیرت کے اندر پڑ گئے۔ تو جب یہ راشٹرپتی بھون کا باغ بنانا تھا تو 13 بڑے بڑے گارڈنز کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی، گارڈنز آف دا گریٹ مغلز، ولیئرس اسٹوارٹ نے یہ کتاب لکھی 1913 کے اندر۔ تمام بڑے بڑے مغل گارڈنوں کا جائزہ لیا، اس لیے کہ یہ مغل لوگوں نے، جیسے دہلی کے اندر ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں کا باغیچہ بہت مشہور ہے۔ جہانگیر کی قبر ہے لاہور کے اندر، وہاں کا باغ مشہور ہے۔ لاہور کا شالیمار باغ، کشمیر کا شالیمار باغ اور نشاط باغ، یہ بڑے بڑے مشہور باغات بھارت کے اندر موجود ہیں۔ تو ان تمام کا جائزہ لیا اور پھر اس پر سے ان تمام باغات کی خوبیوں کو جمع کر کے یہ گارڈن بنایا، اس لیے اس کا نام مغل گارڈن رکھا۔ ہر سال فروری میں، یعنی چند دنوں کے بعد، یہ عام لوگوں کے لیے ایک مہینے تک کھولا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا بہترین باغ ہے۔ ایک اور بات
मुगल बादशाहों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, चहार बाग। जैसे जब हुमायूं पैदा हुआ तो काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा बाग था, चहार बाग। वहां खुशी मनाई बाबर ने, और इसका फोटो बाबर नामा के अंदर भी इसका स्केच फोटो मौजूद है। तो एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, चहार बाग। हुमायूं का मकबरा है, वो भी चहार बाग के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जहांगीर की कब्र है, वो भी चहार बाग है। और ये आराम बाग है, वो भी चहार बाग के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यानी 4 हिस्सों में बाग होता है। तो ये चहार बाग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तारीख दान लिखते हैं कि कुरान में सूरह रहमान के अंदर 4 तरह की जन्नत के 4 तरह के बागों का जिक्र है। एक तो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और दूसरा वमिन दूनिहिमा जन्नतान। जन्नत के अंदर 4 तरह के बागात का जिक्र है। इससे ये चहार बाग का कॉन्सेप्ट लाए। तो मुगलों ने बागात में, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इस मुल्क को तरक्की दी। जब अंग्रेज यहां आए, और ये आए इसी बिना पर, उस जमाने में भारत का जो जीडीपी वो दुनिया का सबसे बड़ा हुआ था, और वो एग्रीकल्चर, खेती की वजह से था, बागात की वजह से था। तो आज की दो बातें हम बताने जा रहे हैं। एक तो ये यूकेलिप्टस यहां भारत के अंदर कौन लाया। उससे पहले मैं बात करूं एक आम की। जब मुगल हिंदुस्तान के अंदर आए, उस वक्त यहां फलों की इतनी ज्यादा किस्में नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है कि जब मुगल यहां भारत के अंदर आए, तब यहां एक तरह का आम होता था। आम तो यहां का मशहूर फल है, लेकिन उसकी कलमें करके तरह तरह के सैकड़ों किस्म के आम जो पैदा किए, वो मुगलों ने पैदा किए। वो मुगलों ने इसको तरक्की दी, और तरह तरह के आम हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं केसर आम की। केसर आम बहुत ज्यादा मशहूर है। तो ये देने वाले कौन? केसर आम ये गुजरात के जूनागढ़ के नवाब महाबत खान की देन है। बल्कि ये कहा जाएगा कि महाबत खान से बहुत पहले जो महाबत खान दोम थी, वो 1851 से 1882 तक जूनागढ़ के नवाब रहे। उनके जमाने में उनके एक वजीर थे सालेह भाई वंथली की। उन्होंने ये एक नए तरह के आम को तरक्की दी, बड़ा खुशनुमा आम। नवाब महाबत खान दोम को यह आम पसंद आया, और उन्होंने इस आम का नाम रखा सालेह भाईनी आमड़ी। इसी नाम से यह मशहूर रहा। उसके बाद जो जूनागढ़ के नवाब के जमाने में गार्डन सुपरिंटेंडेंट थे ASK अयंगर, इनकी कोशिशों से जूनागढ़ के तमाम इलाकों के अंदर ये केसर आम मशहूर हो गए। उसकी खेती बहुत ज्यादा होने लगी। लेकिन केसर नाम तो नवाब महाबत खान तीसरे ने 1934 के अंदर दिया। बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है। जब महाबत खान तीसरे के सामने ये आम पेश किया गया, तो उसकी खुशबू और उसकी रंग की वजह से उसने उस नाम दे दिया केसर आम, और तब से ये केसर आम के नाम से मशहूर हो गया। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है, उसके वाइस चांसलर NC पटेल, उन्होंने अभी अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली इस आम के अंदर, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, वहां केस दायर किया ज्योग्राफिकल इंडेक्स केसर आम को दिलवाने के लिए। और वहां जो केस नंबर 185, फाइल नंबर 185, उसके अंदर ये सारी तफसीलात केसर आम के बारे में मौजूद है। और आखिरकार 2011 के अंदर केसर आम को ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिल गया। यानी अब जूनागढ़ और गीर के इलाके में जो आम होगा वही केसर आम कहलाएगा। तो ये केसर आम ये नवाब महाबत खान की देन है। बहुत
دلچسپ بات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب موسم آئے تو آپ ضرور کھائیے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ بات بھی کہوں گا کہ مرحوم اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے، بندے کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ اچھا، اب ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں، یوکیلپٹس یعنی نیلگیری، یہ بہت ساری انڈسٹری سے آج جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں نیلگیری کی پیداوار میں ہندوستان کا مقام بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں نیلگیری لانے والے کون؟ دواؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کاغذ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اور کئی طرح کی انڈسٹریز میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ لانے والے سب سے پہلے تھے ٹیپو سلطان۔ اصل میں یہ یوکیلپٹس ہے، آسٹریلیا کی پیداوار ہے، اور 1780 کے آس پاس، بلکہ 1776 کے اندر سب سے پہلے جیمز کوک انہوں نے یہ معلوم کیا کہ آسٹریلیا کے اندر اس کی پیداوار ہوتی ہے، اور اس کو یہ برطانیہ کے اندر لے گئے، اور اس کے بعد 1790 کے اندر ٹیپو سلطان، جو اس ملک کو جمہوریت کا پیغام دینے والے، آزادی کے لیے شہید ہونے والے ایک بادشاہ، اور ملک کے اندر امن اور ترقی کی راہ پر لے جانے والے، اس ملک کو راکٹ ٹیکنالوجی دینے والے، جن کی تصویر آج بھی ناسا کے اندر لگی ہوئی ہے، ناسا کی جو آفس ہے وہاں باہر ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، ان ٹیپو سلطان نے یہ سب سے پہلے یوکیلپٹس وہاں سے امپورٹ کر کے، آسٹریلیا سے منگوا کر، ان کا جو محل تھا نندینی ہل، وہاں سب سے پہلے لگوائے۔ اس کے بعد یوکیلپٹس پھر لگایا گیا تمل ناڈو کے اندر، باقاعدہ نیلگیری ہلز، پورا علاقہ ہی اسی نام سے مشہور ہو گیا، نیلگیری ہلز، وہاں لگایا گیا۔ تو یہ سب سے پہلے ہندوستان کو یہ نیلگیری دینے والے ٹیپو سلطان، جس کی وجہ سے آج یہ ملک بہت زیادہ انڈسٹری کے اندر اس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس ملک کو مسلمانوں نے دی، اس ملک کے ذرے ذرے کے اندر مسلمانوں کی قربانیاں بسی ہوئی ہیں، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو بے انتہا محبت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہاں مسلمان ہمیشہ امن سے، پریم سے، شانتی سے رہتے ہوئے آئے ہیں۔ تو کیسر آم اور یہ نیلگیری، یہ دونوں پیداوار مسلمانوں نے دی، اور آج یہ ملک بہت زیادہ ترقی کے اوپر ہے۔ کیسر آم تو آج کئی ہزاروں ٹن میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یورپ میں جاتا ہے، عرب ملکوں میں جاتا ہے، امریکہ میں کئی ٹن جاتا ہے۔ تو یہ تمام ان بادشاہوں کی دین ہے۔ آج ہمیں اس تاریخ کو نئے سرے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو آخر میں یہی کہوں گا، مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بھی بہت بڑے تاریخ دان تھے، مولانا عبدالحی حسنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے گجرات کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، یاد ایام۔ اس تاریخ کے آخر میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ وہاں گل تھا۔ ٹیپو سلطان نے یہ جو یوکیلپٹس دیا، اس کی بہت ساری تفصیل، سیٹیز اینڈ کینپیز، ٹریز ان انڈین سیٹیز نام کی کتاب جو مس ہرینی نگیندر نے لکھی ہے، جو عظیم پریم جی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اس کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح انٹروڈکشن ٹو فارسٹری اینڈ ایگرو فارسٹری کتاب کے ٹی پرتیبن نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ تو اس تاریخ کو ہمیں
نئے سرے سے ترتیب دینے کی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس تاریخ کو نئے سرے سے لکھیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر پھر دلچسپ تاریخی باتیں لے کر آئیں گی، بلکہ آئندہ تو 26 جنوری کا دن آنے والا ہے، تو انشاءاللہ اسی سے متعلق چند باتیں لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔